عمران خان صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ حکومت میں رہیں گے نہیں رہیں گے؟ یہ تو میں نے پیش گوئی پچھلے مہینے سے کر دی تھی کہ حکومت یہی رہے گی. جب یہ چیخ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں مہنگائی آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا، تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اپنے وقت میں؟ جس ملک میں ایمانداری ہوئی نہ وہاں گورنمنٹ کیا کنٹرول کرے گی؟ ریڈی چلانے والے سے لے کر پرائم منسٹر تک جب چور بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے، آپ کسی چیز کو کنٹرول کریں گے؟ عمران خان کے اتنے اچھے تعلق ہیں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، ابھی تک وہ چور وہاں کیوں بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں؟ نیب چور، پولیس چور، جوڈیشری چور، لائرز چور، جج چور، تو کون پکڑے گا کس کو؟ نواز شریف کا فیوچر آپ کیا دیکھتی ہیں؟ میں تو کہہ چکی ہوں کبھی واپس نہیں آئے گا. چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہا ہے، ان کو ووٹ اتنے مل جائیں گے انشاءاللہ. مریم نواز کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ بلاول بھٹو کا فیوچر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ان دونوں کو نہ کوشش کرنی چاہیے پالیٹکس سے نکل جائے. نیوز ٹوڈے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ سائیکک ریڈر لالا رخ صاحبہ موجود ہیں. ان کی پیش گوئیاں کافی حد تک سچ ثابت ہوتی ہیں اور یہ قبل از ٹائم بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں. آج ان سے جانیں گے کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے، سی ایم کی جو تبدیلی ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں میڈم؟ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میڈم، آپ کی پیش گوئیاں بڑی مشہور ہیں اور قبل از ٹائم جو آپ بتاتی ہیں وہ کافی حد تک سچ ثابت ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں عمران خان صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ حکومت میں رہیں گے نہیں رہیں گے؟ یہ تو میں نے پیش گوئی پچھلے مہینے سے کر دی تھی کہ حکومت یہی رہے گی. جو بھی ہوا، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، افسوس ہوا کہ عمران خان نے اپنا لیول گرایا. مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی. میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا جو سٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنلی دنیا میں جو اتنا ان کو سراہتے ہیں، پاکستانی جو ان کے پیچھے پاگل ہیں، دیوانے ہیں، وہ ان سب کا بھی خیال رکھتے. مگر میرا خیال ہے شاید ان کو یہ محسوس ہوا پہلی دفعہ کہ ان کو میاں نواز شریف اور آصف زرداری کے جو فالورز ہیں ان کے لیول پر آ کر بات کرنی چاہیے. شاید اس وجہ سے انہوں نے ایسی زبان اور ایسی مثالیں اور ایسی باتیں کی جو ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ کریں گے. بہرحال یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، ابھی تو یہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے وہی اب نکال رہے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں، ان کے تعلقات مضبوط طاقتوں کے ساتھ ٹھیک ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جو لے کر آئے تھے وہ اتنی جلدی ان کو جانے بھی نہیں دیں گے. ان کا جو مقصد ہے وہ پورا بھی نہیں ہوا. ابھی تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں یہ چہم گوئیاں ہیں کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی ہے. امریکہ نے رشیا کو کنٹرول کرنا ہے. یہ رشیا سے میٹنگ کر آ گئے ہیں. اب امریکہ ظاہری باتیں چاہے گا کہ یہ انہی کے کیمپ میں رہیں. اس وقت ہو سکتا ہے کہ عمران خان تھوڑا ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں کو تسلیاں دینے گئے ہیں. اس سے زیادہ مجھے یہ امید ہے کہ عمران خان دونوں کو اس جنگ سے روکنے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ یہ اگر خدا نہ خواستہ ہوئی تو بہت بری ہوگی. اول تو ہونی نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو، کیونکہ دنیا جو ہے اب ٹیبل وار ہوتی ہے. ٹیبلز پہ بیٹھ کے جنگوں کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں، کس نے آگے جانا ہے، کس نے بڑھنا ہے، کتنی آرمی بھیجنی ہے، کہاں تک جانا ہے. اب میری لنڈن میں ایک بات ہو رہی تھی کل کسی کسٹمر سے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ پہلا میزائل جو ہے وہ لنڈن پہ پھینکا جائے گا. میں نے کہا بی بی خدا کے لیے دعا کریں کہ کوئی بھی ایٹم بام یا میزائل یا ایسی کوئی چیز نہ ہی شروع ہو تو ہمارے لیے بہت بہت بہتر ہے. اچھا، جو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ہے اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ بس اب یہ عمران خان گھر جانے والا ہے، تو اس میں آپ کتنی مضبوطی دیکھتی ہیں؟ آپ کی مجھ سے بہت زبردست دشمنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کا گھر لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، اس پہ میرا حق ہے. تو آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا کہیں گے، برا کہیں گے؟ برا ہی کہیں گے. تو ان میں سے جتنے لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ، کبھی اب تو میں نے خبریں دیکھنی چھوڑ دی ہیں، کبھی کبھی میں سن لیتی ہوں اتفاقاً. مجھے صرف سمجھ یہ نہیں آتی کہ جب یہ چیخ رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں مہنگائی آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا، تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اپنے وقت میں؟ کتنے اچھے حالات تھے. وہ جو سڑکوں پر سینڈوچ بانٹ رہے تھے اور لیز اور کوک کے پیکٹ دے رہے تھے، میں نے تو کبھی بھی نہیں کھایا. بریانیاں تو صرف ان کو ملتی تھی جو ان کے جلسوں میں ہوتے تھے. عام آدمی کو تو کبھی بھی نہیں ملی. کہ آپ کو کبھی ملی؟ نہیں ملی نا. عام انسان کے لیے تو ہمارے لیے، میں 65 ایئرس کی ہوں، میں نے تو ہمیشہ قیمتیں بڑھتے ہی دیکھی.
آج تک کم ہوتے نہیں دیکھی. پیٹرول مہنگا ہوتے ہی دیکھا. اچھا یا تو صرف پاکستان میں مہنگا ہوا, آل اوور دا ورلڈ مہنگا ہوا ہے. آپ کتنے ممالک ہیں جن سے آپ سن رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو نکالو کیونکہ یہ ہو گیا, کوئی بھی نہیں کہہ رہا. کہیں بھی مہنگائی نہیں ہوئی. پاکستان واحد ملک ہے, انڈیا میں مہنگائی نہیں ہوئی. انڈیا میں وہی قیمتیں ہیں. سونے کی قیمتیں آپ دبئی کی دیکھ لیں کتنی بڑی ہیں. دبئی کے آپ نے سنا کسی نے کہا ہو کہ جی سارے 500-700 شیخوں کو نکال دو کیونکہ یہاں تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں, کرائے بڑھ گئے ہیں, وہاں کی الیکٹریسٹی پاور سب کے ریٹس بڑھے ہیں. کرونا کی وجہ سے 2 سال سے سب لوگ 80% لوگ گھر بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا مہنگائی نہیں آئے گی؟ کیا یہ نارمل فطرتی عمل نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں چونکہ 80% ان پڑھ عوام ہے, آپ اس کو چیخے مار مار کے کنوے کر سکتے ہیں؟ مریم اورنگزیب کو ایک دن دکھائیں کہ وہ جائیں سبزی منڈی میں اور اپنے وقت کے انٹرویوز کو اٹھائیں جو انہوں نے کیے ہوں, کیونکہ کبھی گئی نہیں ہیں, کبھی مارکیٹ نہیں گئی, کبھی باہر نہیں نکلی. بولنے کی حد تک ان کی ساری پالیٹکس ہے. میڈم بات یہ ہے کہ جو آپ نے انٹرنیشنل اپنا جگہ کی بات کیا, دوسرے ممالک کی بات کیا, وہاں پہ اتنی جلدی مہنگائی نہیں ہوتی. یہاں پہ تو خود ساختہ مہنگائی ہوتی ہے نا کہ آج ایک چیز کا ریٹ 300 روپے ہے, 3 دن بعد اس کا 400 روپے چلا جائے گا. تو یہ بھی گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے. جس ملک میں ایمانداری ہوئی نہ وہاں گورنمنٹ کیا کنٹرول کرے گی؟ ریڑھی چلانے والے سے لے کر پرائم منسٹر تک جب چور بیٹھے ہوں سارے کے سارے, تو کیسے آپ کسی چیز کو کنٹرول کریں گے؟ آپ کا پیٹرول پمپ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے آلریڈی ذخیرہ رکھا ہوا ہے نا پیٹرول کا, 10 دن کا تو میرے پاس آلریڈی ہے. رات کو گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ جی 170 کی جگہ 180 ہے, صبح آپ 180 بیچ رہے ہیں. کیا آپ میں اتنی ایمانداری ہے کہ جب تک وہ رکھا ہوا ہے آپ 170 پر ہی بیچیں؟ جہاں آیا کہ مرچ کے دام 2 روپے بڑھ گئے, انہوں نے فوراً دوسرے دن سے. تو ہم ہیں بے ایمان اندر سے ہر شخص. میں نے آپ سے کہا جو کچرا اٹھانے والا ہے, جو بوتلیں کچرے کی اٹھاتا ہے, وہاں سے لے کے پرائم منسٹر تک, جب سب بے ایمان ہیں تو یہ چیزیں کیوں نہیں ہوں گی؟ کوئی بہتری آ ہی نہیں رہی. میں نے تو باہر جانے کی آپشنز چھوڑی اپنی, میرے پاس بہت موقع تھے باہر جانے کے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے. مگر آپ کو اسلام کہاں نظر آیا؟ نظر آیا آصف زرداری, نواز شریف, دونوں کو چھوڑ دیں, عمران خان کو بیچ میں اپنی محنت, اپنی لگن, اپنے جو اس نے کام کیے ہیں, اپنے جو اس نے ریفارمز لائے ہیں, جیسے پولیس کی ریفارم ہے. دوسری شادی نہیں کر سکتے آپ, شناختی کارڈ ڈالیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کتنی بیویاں ہیں. عورتوں کے لیے بہت بڑا ہے, عورتوں کے حقوق. عمران خان کو کل یہ گنوانے چاہیے تھے, اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ کہنا کہ وہ فلانا چور ہے, فلانا چور ہے. دوسری بات, عمران خان کے اتنے اچھے تعلق ہیں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ, ابھی تک وہ چور وہاں کیوں بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں؟ میڈم یہ جو لوگ انہوں نے پکڑے تھے, جیلوں میں ڈالے تھے, مریم نواز سمیت, تو وہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کس سے کیا برآمد کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو ان کی کارکردگی زیرو ہے, وہ کہہ رہے ہیں. ارے پرسوں کلپ آیا ہے ایک جرنلسٹ کا, ویری ویل نون جرنلسٹ, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, اس نے ساری کاغذی کارروائی دکھائی ہے کہ ان کے پیسے کہاں سے آئے, بینک ٹرانسفرز دکھائے ہیں, سارے بینک فلانے بینک سے آئے, یہاں آئے, ان کے جاتی عمرہ کے بینک میں آئے. تو کہاں؟ اچھا چلے سب کچھ چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایک جرنلسٹ ہوں اور آپ میرے گھر آئیں چائے پینے کے لیے. میں آپ کے جب گھر آتی ہوں تو وہاں پر ایک لوہے کی اتنی بڑی شیلڈ لگی ہوتی ہے کہ میں اندر آ نہیں سکتی. میں وہاں سے آپ کو کال کرتی ہوں, وہاں 8 سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میری تلاشیاں لیتے ہیں, میری گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں. وہ نیچے جاتا ہے گارڈ, اندر جاتی ہوں تو 3 محل بنے ہوئے ہیں. 12 کلومیٹر آپ کی سڑک ہے اندر گھر کے, جو 3 محلوں میں سے گزرتی ہوئی آپ کے گھر تک آتی ہے. کوئی پاکستان میں نہیں پوچھتا یہ کہاں سے آئے پیسے. میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جس کے پاس پراڈو ہے, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, 10 لاکھ سے اوپر کی جس کی گاڑی ہے, اس کو نیب والے وہیں سڑک پہ روکے اور پوچھیں, ہمیں اپنی پراپرٹی دکھائیں, اپنے ٹیکسز دکھائیں, اپنی انکم دکھائیں کہاں سے آ رہی ہے. ہو رہا ہے یہاں. نیب والوں پہ تو پہلے لوگوں کے بہت سارے اعتراضات ہیں. تو کون پکڑے گا کس کو؟ یہ تو ہم وہ گیم کھیل رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گول 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 گول, رزلٹ تو کچھ نہیں آتا. اچھا یہ بتائیں, ان چوروں کا علاج کیا آپ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ معذرت کے ساتھ میں صرف 2 شخص ہیں دنیا ہسٹری میں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کوئی تبدیلی لائی. ایک تھا اتا ترک اور ایک ہے خمینی. جب خمینی آیا تھا وہ ہمارے وقت تھے,
ہم نے لاشیں دیکھی, اخباروں میں تصویریں آئیں, اوپر کے اس نے کہا ناک کا سر کاٹ دینا چاہیے. سانپ تب مرتا ہے جب اس کا سر کٹتا ہے. اگر آپ دموگ تک کھیلتے رہیں گے اور نیچے سے ایک ایک سوئیاں ڈالتے رہیں گے, یہ کرپشن کا ناگ نہیں مرے گا. آپ سب کو ڈسمس کریں, گورنمنٹ آفیسرز, منسٹرز, سینیٹرز, پہلے وہ اپنے گوشوارے جمع کروائیں, اپنی ساری پراپرٹیز جمع کروائیں. یہ مجھے بتائیے گا, اب نواز شریف کا فیوچر آپ کیا دیکھتی ہیں؟ میں تو کہہ چکی ہوں کبھی واپس نہیں آئے گا. اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے اور جلدی سے ایسی چیزیں جو ہمارے ملک پہ بوجھ بنی ہوئی ہیں, اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے. شہباز شریف کا کیا فیوچر ہے؟ اپوزیشن والے تو کہتے ہیں ان کو اپنا وزیر اعظم بنا رہے ہیں. کہنے میں کیا حرج ہے؟ میرے ہسبینڈ بڑی پیاری بات کرتے تھے, بولنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. شہباز شریف نے کیا کام کیے؟ علاج کرانے یہ باہر کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے اپنا ہاسپٹل بنایا ہے, اتفاق ہاسپٹل بنایا ہے, نواز شریف ہاسپٹل بنایا ہے. یہ علاج کرانے باہر کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ہاسپٹلز میں علاج نہیں ہے, وہ غریبوں کے لیے, وہاں مر جائیں غریب. نواز کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں اور بلاول بھٹو کا فیوچر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے ان دونوں کو نا کوشش کرنی چاہیے پالیٹکس سے نکل جائے, اور اگر پالیٹکس میں رہنا چاہتے ہیں نا تو تھوڑا سا ان کو پالیٹکس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اور پلیز بلاول بھٹو سے کہہ دیں اردو سیکھ لے, اتنی مشکل بولی نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ عمران خان نے میری یہی بات کوٹ کی ہے ایک اپنے جلسے میں. آئی ایم ویری ہیپی کہ اس نے بھی یہ کہا کہ بلاول اردو کیوں نہیں سیکھتا, اگر اس کی مادری زبان ہے نا, پادری زبان, نیشنل لینگویج ہے نا اس کی, ملک کی زبان ہے, تو وہ کیوں نہیں سیکھتا؟ وہ کیسے پرائم منسٹر بنے گا؟